السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے اسٹوڈیو میں ہم بحر العلوم عارف باللہ محدث سہسرام حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء الحسن ضیاء سہسرامی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض گزار ہیں۔ حضرت مفتی ضیاء الحسن ضیاء سہسرامی اپنے وقت کے جامع معقول و منقول اور علمی جاہ و جلال رکھنے والے ایک مسلم الثبوت عالم و فاضل شخصیت تھے۔ ایک بلند پایہ مدرس اور محدث کی حیثیت سے آپ کی شہرت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ درس نظامی کے تمام فنون پر آپ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ نصف صدی سے زائد عرصے تک آپ نے تدریسی خدمات بحسن و خوبی انجام دیتے رہے اور سینکڑوں تلامذہ کو فیض یاب کرتے رہے۔ آپ کے علم کے ساتھ ساتھ عرفان، حکمت کے ساتھ ساتھ روحانیت اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کے بھی شہسوار تھے۔ تصوف و روحانیت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ جتنے بڑے عالم و مدرس، محدث و فقیہ اور مفتی اور ادیب و شاعر تھے، اتنے بڑے صوفی، مرشد کامل اور عارف باللہ بھی تھے۔ ان کو شریعت و طریقت کا یقیناً مجمع البحرین کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو، عربی، فارسی کے ایک مایہ ناز شاعر تھے۔ حضور مجاہد ملت و حضور حافظ ملت جیسی عظیم المرتبت ہستیوں نے آپ کی شخصیت کی ہماگیری کو تسلیم کیا۔ حضرت محدث سہسرامی رحمہ اللہ علیہ کی بلند قامت اور علمی روحانی شخصیت کا اندازہ علماء و کابرین کے اقوال سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور پاسبان ملت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ افسوس صد افسوس، علم و آگہی کا ایک قلعہ اور منہدم ہو گیا۔ حضرت علامہ محمد ضیاء الحسن صاحب محدث دارالعلوم خیریہ سہسرام ضلع روہتاس بہار کی ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ تقریباً نصف صدی سے بھی زائد عرصہ دارالعلوم خیریہ کی مسند تدریس کو جلا بخشتے رہے۔ آپ نے درس و تدریس میں ہندوستان گیر شہرت حاصل کی۔ ملک کا چپا چپا آپ کی علمی صلاحیتوں کا معترف رہا۔ تفسیر و حدیث، فقہ و اصول فقہ، منطق و فلسفہ، فرائض و بلاغت، عروض و فصاحت اور حجت و توقیت جیسے تمام علوم و فنون میں دسترس رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اردو، عربی، فارسی کے بہترین ماہر اور بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ حضرت مفتی ضیاء الحسن صاحب نے اپنی علمی صلاحیتوں سے بہت سے تاریک دلوں کو عشق نبوی کے نور سے منور و مجلی فرمایا۔ اس علمی جاہ و جلال کے باوجود آپ ایک باکرامت ولی کامل اور عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ گویا آپ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے جن کا صحیح شمار ممکن ہی نہیں۔ حضرت مولانا محمد کامل سہسرامی علیہ رحمت رضوان کے وصال کے بعد دارالعلوم خیریہ کی نظامت کی ذمہ داری آپ کے سر آئی اور مولانا سید مظفر حسین مجاہد دورہ علیہ رحمت رضوان نے آپ کے سپرد اس کی ذمہ داریاں ادا فرما دی اور آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ گویا آپ کی حیات پاک کا گہرائی سے مطالعہ و تجزیہ کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے معاصرین میں منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اسلاف کی یادگار و نمونہ تھے۔ آپ جہاں اپنے بڑوں اور ہم عصروں کے سامنے حسن اخلاق کا اور حسن کرم کا مجسمہ تھے، وہیں بچوں کے لیے شفقت و محبت کی چلتی پھرتی تصویر بھی تھے۔ حضرت ضیاء سہسرامی علیہ رحمت رضوان 8 ربیع الاول 1321 ہجری بمطابق 1899 کو بروز جمعہ سہسرام ضلع روہتاس بہار کے محلہ منڈی کشور خاں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام جناب مولانا حافظ محمد حسن مرحوم تھا۔ مولانا حکیم نور الحسن اور مولانا قاری محمود الحسن حضرت ضیاء سہسرامی رحمہ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ غرض کے گھر کا ماحول دینی تھا، روحانی تھا، جس کے سانچے میں ڈل کر حضرت ضیاء سہسرامی کی شخصیت تابناک بنی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل اپنے والد گرامی کے آغوش شفقت میں طے کیے۔ متوسط عربی درجات کی تعلیم دارالعلوم خیریہ نظامیہ سہسرام میں حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے استاد العلماء حضرت علامہ عبد الکافی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں داخلہ لیا۔ مروجہ منتہی علوم و فنون کی تحصیل کر کے 1347 ہجری میں سند فراغت سے نوازے گئے۔ آپ شروع سے ہی نہایت ذہین، محنتی، قوی الحافظہ اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہی خوبیوں کے پیش نظر آپ کے استاد حضرت علامہ عبد الکافی الہ آبادی نے اسی مادر علمی میں تدریسی ذمہ داریاں سپرد کر دی گئی۔
चंद माह वहाँ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद मदरसा रहमानिया राय बरेली मुदर्रिस अव्वल की हैसियत से तशरीफ़ ले गए। इसी मदरसे में आपके उस्ताद मोहतरम और खुसूर हज़रत मोहम्मद फ़रखंद अली फ़रहत सस्तरामी रहमतुल्लाह अलैह भी तदरीसी ज़िम्मेदारियाँ अदा फरमा रहे थे। राय बरेली के बाद मदरसा अशरफिया रामदीर सूरत की मसनद तदरीस को ज़ीनत बख्शी और तकरीबन 1.5 साल इल्म व हिकमत की खैरात लुटाते रहे। उसके बाद आप दारुल उलूम खैरिया निज़ामिया सहसराम के मुदर्रिस हुए और उसके बाद फिर आप बतदरीज इर्तिक़ा के मराहिल तय करते हुए सदर मुदर्रिस मुहतमिम शेखुल हदीस के मनसब जलील पर जलवा फिगर हुए और तादम हयात इसी इदारे से वाबस्ता रहे और हज़ारों तशनगाने उलूम नबूविया को अपनी चश्मे इल्म व हिकमत से सैराब करते रहे। इसी इल्मी गुलशन को आपने खून जिगर पिलाकर सरसब्ज व शादाब किया और इस बाग से मुख्तलिफ फूल खिलकर आलम कायनात में फैल गए। हज़रत ज़िया सहसरामी अलैहि रहमत रिज़वान के हवाले से मुकम्मल तफसीलात के लिए हम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल मिसबाही साहब का एक मज़मून जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं उसको लाज़मी तौर पर मुलाहिज़ा फरमाएँ। मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह हबीबुर रहमान क़ादरी अब्बासी उड़ीसी अलैहि रहमत रिज़वान जो हज़रत ज़िया सहसरामी अलैहि रहमत रिज़वान के मुखलिस अहबाब और अक़ा में रहते थे। मुजाहिद मिल्लत की उर्स के मौके पर आप धामनगर शरीफ जिला भद्रक उड़ीसा तशरीफ ले गए और वापसी में जब आप टाटा जमशेदपुर झारखंड पहुंचे तो एक मोटर टेम्पो हादसे की शिकार हो गई और 14 जमादिल आखिर 1401 हिजरी पर मुताबिक 18 अप्रैल 1981 को आप इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रहलत कर गए। आपकी नमाज जनाजा आपके रफीक दर्स हजरत मौलाना शमसुद दुआ सहसरामी साहब ने पढ़ाई और पहाड़ के दामन में अपने उस्ताद वो खुसूर हजरत अल्लामा फरखंद अली सहसरामी के पहलू में दखल कर दिए गए। विसाल के बाद आपकी करामत देखी गई कि 2 दिन की लाश उस पर कोई जर्रा बराबर असर नहीं पड़ा था। चेहरा चमक रहा था, ऐसा मालूम होता था कि महवे इस्तराहत हों। गुस्ल के वक्त जिस्म को जिस सिमत मोड़ा जाता आसानी से मुड़ जाता था। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कब्र अनवर में रहमत अनवर की बारिशें नाज़िल फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।